ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا کے آداب اور دعا کا سلیقہ کیا ہے؟ قبولیت دعا کا بہترین عمل کیا ہے؟ عمل اور دعا کا کیا رشتہ ہے؟ کون سی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں قبول کروں گا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ذہنی و جسمانی اور نفسیاتی مسائل کا آغاز اکثر اوقات پریشانی، اضطراب یعنی بے چینی سے ہوتا ہے۔ بے چینی اور پریشانی انسان کے اعصابی نظام کو ضرورت سے زیادہ متحرک رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی توانائی بڑی مقدار میں ضائع ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہر انسان کو ایسا طریقہ اختیار کرنے یا اپنانے کی ضرورت پیش آتی ہے جس سے اس کے ذہن اور جسم کو سکون میسر آئے۔ لہٰذا جب وہ ایک وحدہ لا شریک ہستی یعنی اللہ سے تعلق قائم کر کے اس کی بارگاہ میں اپنی ذہنی اور جسمانی مسائل کے حل کے لیے التجا پیش کرتا ہے تو یہ طریقہ یا عمل دعا کہلاتا ہے، اور دعا کا یہ عمل انسان کی بے چینی، پریشانی اور ذہنی انتشار کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت حیا فرمانے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتا ہے تو وہ حیا کرتا ہے کہ اپنے بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لیے قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا قضا اور قدر کو اس وقت بھی روک دیتی ہے جب وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ محترم جناب اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا صحیح فریکوینسی کو جاننے اور اس سے ہم آہنگ ہونے کا نام ہے۔ دعا کے عمل میں دعائیہ جملوں کی نہیں بلکہ مانگنے کے عمل کی اہمیت ہوتی ہے۔ مانگنے میں منت اور ترلا ہوتا ہے، یعنی اپنے گناہوں، خطاؤں، لغزشوں اور کوتاہیوں پر ندامت ہوتی ہے، اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے اس ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بے انتہا کرم نوازی کا احساس ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، دعا عمل کے بغیر اور عمل دعا کے بغیر اس پودے کی مانند ہے جسے اگا تو لیا ہے مگر پانی دینا بھول گئے ہیں۔ محترم جناب سید سرفراز شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دعا کرنا انسان کی جبلت ہے، اس سے وہ تحفظ محسوس کرتا ہے، لیکن عمل پہلے ہے اور دعا بعد میں ہے۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہندو معاشرے میں لمبا عرصہ گزارنے کی وجہ سے ہمارا سارا زور جد و جہد اور محنت کی بجائے وظائف اور دعاؤں پر بہت زیادہ ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ جس دعا میں، التجا میں یا درخواست میں دلی کیفیات اور یقین شامل نہیں ہوتا، وہ دعا، وہ التجا اللہ کے پاس پہنچتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وصف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے والی ہر دعا، ہر درخواست اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگو کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کے کام آیا جائے، کسی کو تکلیف سے نجات دلائی جائے، تو یہ عمل بذات خود دعا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ عمل، عمل اور عمل سے عبارت ہے۔
تمام اولیاء اللہ کی زندگیوں میں بھی عمل پہلے ہے اور دعا بعد میں ہے۔ روحانیت دراصل انسان کو عمل پر اکساتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا اصول یہ بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلاف فطرت دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ اس کے علاوہ عام طریقے کے مطابق رٹی رٹائی دعائیں مانگنے کی عادت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کا سب سے خوبصورت انداز یہ ہے کہ سجدے میں دعائیہ انداز میں اللہ سے مانگیں۔ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سجدے میں ذہن مکمل طور پر اللہ کی طرف مرکوز ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت، بڑائی اور رحیم و کریم ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے اور اپنی ذات حقیر ترین نظر آنے لگتی ہے۔ انسان کی یہی عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ دکھی دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس پکار میں خلوص ہوتا ہے۔ بے شک حاجت روائی اور کارسازی کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور یہ جو اختیار کی بات کی جاتی ہے اس میں بھی اللہ ہی کا اختیار کام کر رہا ہے۔ دعا صرف دین اسلام میں ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے مطابق عبادت کا مغز ہے اور قلبی سکون کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو نماز عشاء کے بعد 11 بار درود شریف اور 11 بار یا حیو یا قیوم کا ورد کریں اور قبلہ رخ بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش معلیٰ کے نیچے ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں۔ جب اس تصور میں گہرائی پیدا ہو جائے تو پھر اپنی تمام درخواستیں، دعائیں، التجائیں اپنے مرشد کریم کی نسبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بارگاہ ربوبیت میں عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش کریں۔ جتنی دیر آپ کا دل لگے دعا کے اس عمل میں مصروف رہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، دعا کے اس عمل کے دوران نہ تو بظاہر ہاتھ اٹھائیں اور نہ ہی الفاظ زبان سے ادا ہوں، بلکہ دعا کے الفاظ ذہن میں دہرائیں اور آخر میں اس عمل سے فارغ ہو کر پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اٹھ جائیں۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں حاضری اور دعا مانگنے کے ادب و آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔